اسے بیڈ پر لٹاتے، اس پر جھکتے، اس کی ہر نقوش کو انگلی سے محسوس کیا تھا۔ مریم کی زبان کنگ ہو چکی تھی۔ تمہاری قسم مریم، میرے جذبات میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فی الحال۔ اس کے تپتے ہونٹ کان پر محسوس ہونے کے بعد کندھے پر محسوس کرتے وہ اس کی پیش رفت سے جی جان سے کانپی تھی۔ مجھے اس لمحے سے خوف ہے جب مرد قربت کی حاصل کرنے کے بعد عورت کو بے مول کر دیتا ہے۔ بامشکل آنسو پیتے یہ اس کی لمحہ بلمحہ مزید بڑھتی جسارتوں پر ہاتھ اس کی الجھی انگلیوں سے نکالنے کی ناکام کوشش میں کہا تھا جس پر وہ مزید سختی سے گرفت کر چکا تھا۔ مجھے اس لمحے ہرگز فضول بحث نہیں کرنی۔ اس کی مذمتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ سارے الفاظ ختم کر چکا تھا۔ وہ فی الحال اس کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا تھا، بھول چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ اس لمحے بس وہ اس کے قریب تھی۔ وہ سب کچھ وقتی طور پر بھلائے اسے بھی خود میں مصروف کر چکا تھا۔ وہ اپنے روم سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے دھڑکتے دل سے داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ روم میں نہیں تھا۔ سکون کا سانس خارج کیا۔ اپنی حرکت کے بعد وہ ہرگز اس کے سامنا نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ 15 منٹ بعد بھیگے سے چہرے سے آئی۔ الجھے بال مرر کے آگے کھڑے کھولے تھے، سلجھائے ہی تھے کہ خاموشی میں اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ فوری سے پہلے سو جانا چاہتی تھی۔ بستر میں دراز ہوتے کمفرٹر لپیٹے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کو روم میں محسوس کر رہی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے خود کو پرسکون کیا، یہاں تک کہ کندھے سے ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ آج سسپینڈ ہوتے سے یوں محسوس ہوا تھا اس کی عزت کی دھجیاں اڑا گئی ہیں۔ وہ اس لمحے بے سکون تھا۔ چپ بیٹھنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ گیلی بینڈیج بدلتے وہ اسٹڈی روم سے باہر آیا، ہاتھوں سے گیلے بال سنوارتے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی بھاری آواز سے کمبل مٹھی میں زور سے جکڑا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے یہ اتارو، تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں اتار رہی تم؟ لمس وہ آنسوؤں پر قابو پاتے ڈیٹ بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تنہا رہو، جو دل میں آئے کرو، تم پھر مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا۔ چند لمحوں بعد کمفرٹر چہرے سے اتارا، وہ روم میں نہیں تھا۔ 12 بجے تک کروٹیں بدلتے تھک چکی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ ایک امید تھی وہ آئے گا، پر وہ دوبارہ روم میں نہیں آیا تھا۔ بستر سے نکلتے پاؤں کو ٹھوکر لگنے سے درد محسوس ہوئی تھی۔ اسٹڈی روم کے دروازے کی نوب گمائی وہ کاؤچ پر آنکھیں موندے لیٹا اسموکنگ کر رہا تھا۔ قریب پڑی ایشٹرے راکھ سے بھری پڑی تھی۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، شکل نہیں دکھانا مجھے۔ بند آنکھوں سے دھواں چھوڑتے سے محسوس کرتے کہا، چرسی ہمت کرتے سگریٹ ہونٹوں سے کھینچی تھی اور قریب پڑے ایشٹرے میں مسلی۔ وہ اس کے سامنے بہت کم اسموکنگ کرتا تھا، اب بھی بمشکل وہ کھانستے دھواں کی اسمیل برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ What the hell! اس کی دھاڑ سے وہ 2 قدم ڈرتے دور ہوئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آنسو پیتے بے بسی سے کہا۔ وہ اپنی عادت ڈال کر کیوں اسے کر رہا ہے؟ اس شخص کو صرف وہ نخرے دکھا سکتی تھی، اس کے اٹھا نہیں سکتی تھی، تو میں کیا کروں؟ خود کے غصے پر قابو پاتے اسے دیکھا جو وائٹ کھلی سی شرٹ ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں میں لرزتے وجود سے سراپا امتحان بنی تھی۔ مجھے سونا ہے، مجھے سو جاؤ جا کر، پھر اس کا برف کی مانند لہجہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ ہمت کرتے دوبارہ زبان ہلائی تھی، آپ کے پاس۔ اس کے مزید پاس جاتے چند لمحے سرخ آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اگلے لمحے اس کے بازو ہٹاتے وہ کوچ پر بمشکل ایڈجسٹ ہوتے اس کے ساتھ لیٹ چکی تھی۔ وجدان بے تاثر ہی رہا۔ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے وہ جھکی تھی۔ وجدان کو اس کا بھیگا لمس محسوس ہوا۔ اس کی بند آنکھیں ہاتھ سے چھوئیں، اس کی شیب کی چبھن ہتھیلی پر محسوس کرتے وہ گال تک آئی اور حلق طرز کرتے زبان کھولی تھی، ہم میں جب بھی اگر کوئی لڑائی ہو وجدان، تو پلیز مجھے خود سے دور نہیں کرنا۔ اپنی شرٹ پر اس کی مضبوطی سے اس کا لہجہ خوفزدہ لگا۔ میں ڈر گئی تھی، پتہ ہے میں کبھی بھی ماما پاپا کو بہت مس کرتی ہوں، اور ان کا نعم البدل ماما اور ڈیڈ کی صورت میں ہے، جن کی بے لوث محبت سے انہیں بھول جاتی ہوں، پر آپ کا نہیں ہے وجدان۔ اپنی شرٹ بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ میں ناراض ہوں۔ پل بھر میں وہ اس کا سارا غصہ ہوا کر چکی تھی۔ زور سے لگا تھا، بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اس کے گال کو نرمی سے انگلیوں سے چھوا۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے اس کے گال پر جھکتے اپنے لب رکھے تھے۔ میں ناراض ہوں۔ کندھے کی درد پر ضبط کیے دوبارہ کہا، میں منا لوں گی۔ اس کے سینے پر سرکتے وہ پرسکون ہوئی، مناؤ پھر۔ اس کے خود پر بکھرے بال سمیٹتے کہا، کیسے جان ہوا ہوئی تھی۔ اس کے کان میں چکتے سرگوشی کی تھی۔ لمس کا چلتا سانس تھما۔
تجھے یوں سمیٹ کر رکھوں میں خود میں، تیری خوشبو بکھرے بھی تو میری حدوں میں۔ مجھے نیند آئی ہے، فوری سے پہلے زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں سلاتا ہوں تمہیں اچھے سے۔ اس کی بات سے سارے وجود میں سنسنی دوڑی۔ وہ سفید رنگت میں سرخیاں لیے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا جو اسے بازوں میں بھر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے گھر آنے سے بیڈ پر وہ شرم ہٹائے پریشان ہوتے فوری اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، خود پر قابو پایا تھا۔ آج اظہار کر دو لمس، اس کی گردن پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھتے اس کی لمحے محسوس کیا تھا۔ کیا میرا اظہار ضروری ہے؟ وہ بکھرتی سانسوں سے اس کی شدتیں برداشت کرتے بند آنکھوں سے بولی تھی۔ بے تحاشا، مجھے سننا ہے۔ اسے خود پر جھکتے وہ ان فسو خیز لمحوں کے زیر اثر تھا۔ دو چیزیں ایک شخص سے اکٹھی نہیں ہو سکتی وجدان۔ وہ حیران ہوا تھا، جیسے کہ لمس کو اپنے کندھے سے شرط سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ آئی ہیٹ یو وجدان شاہ۔ وجدان کے ماتھے پر انگنت بل آئے تھے جنہیں اپنی شہادت کی انگلی سے مٹاتے وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کو خود پر جھکا محسوس کیا تھا۔ وجدان کی مسکراہٹ اس کی اگلی بات اور حرکت سے گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ بیکاز آئی اونلی لو مائی ہسبینڈ۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ بند آنکھوں سے اس کی گردن پر بازو حائل کرتے قریب ہوئی تھی۔ اسے نرمی سے خود میں سمیٹا تھا اور قطرہ قطرہ اس میں اپنی ساری تھکن اتاری تھی۔ تمہاری قربت کا ایک لمحہ رفاقتوں کے 1000 سالوں سے معتبر ہے۔ وہ ایک لمحہ جو دل کی ویران بستیوں کو، حیات نور کے 100 روحوں کو تماس دروں سے اجالتا ہے۔ وہ ایک لمحہ 1000 صدیوں سے معتبر ہے۔ اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ وہ ایک لمحہ ہے استعارہ عقیدتوں کا، عنایتوں کا، محبتوں کا، روایتوں کا۔ اس ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ الارم کی آواز سے وہ آنکھیں کھولنے کی ناکام سعی میں تھی۔ چند لمحے وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کھولنے کی کامیابی پر اس کا دھڑا ہاتھ آہستگی سے خود سے ہٹایا تھا۔ کروٹ کے بل ہوتے اسے ایک نظر دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ کیا ہماری زندگی کا یہ سٹیپ صحیح تھا؟ رات اسے چاہ کے بھی وہ روک نہیں پائی تھی۔ وہ نہ خوش تھی نہ افسردہ تھی، عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ تیار ہوتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ اس کا ماتھا چھوا جو نارمل ٹمپریچر کا پتہ دے رہا تھا۔ تمہارا ڈریس پریس کر دیا ہے، فیور تو نہیں ہے؟ پہلے ٹیبلٹ سائڈ پر رکھتی ہیں، لازمی کھا لینا۔ اگر دل اجازت دے تو چٹ کی پچھلی سائڈ پر درج تحریر بھی پڑھ لینا۔ روڈ کے کنارے گاڑی روک کے کال کی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اسے گرے رنگ کی شرٹ اور کیپری میں گرے ہی دوپٹے اوڑھے نظر آئی تھی۔ تھینک یو، انجانی خوشی ہوئی اس کی بات ماننے پر۔ اگر طبیعت ٹھیک ہو تو مجھے 3 بجے پک کر لینا۔ فورس نہیں کر رہی، ایڈریس مینشن کیا ہے۔ مریم مراد۔ بے تاثر مراد نے لب کھینچے۔ ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ اس پر فقط ایک نظر ڈالتے جانا تم نے آج اپنی ساس کے ساتھ پہلے کی نسبت اچھا وقت گزارتے۔ وہ روم میں آتے اسے مرر کے سامنے یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اب وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ نظریں کیوں چرا رہے ہو مجھ سے مراد جہانگیر؟ اس کا جواب نہ پاتے وہ تلخ ہوئی تھی۔ وہ پرفیوم سپرے کرتے اپنی خاموشی سے اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ دن کے اجالوں میں مجھ سے ناآشنائی برت رہے ہو، جبکہ رات میں میرا فائدہ اٹھایا تھا تم نے۔ اس کی شرٹ جھنجھوڑتے سرخ آنکھوں سے وہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوئی تھی۔ مٹھی بھینچتی تھی۔ اپنی بات اور عمل سے وہ اس کا پارا ہائی کر چکی تھی۔ تم بیوی تھی میری، حق تھا مجھے۔ گاڈ دیٹ، آئندہ ایسی بکواس سنی تو تمہارا وہ حشر کروں گا، یاد رکھو گی۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے وہ اس کی بات پر اپنا غصہ نہیں ضبط کر پا رہا تھا۔ تم روپ نہیں ڈال سکتے مجھ پر، کبھی بھی نہیں ڈالنے دوں گی تمہیں۔ وہ برابر چیخی تھی۔ کیا چاہ رہی ہو؟ واضح کرو۔ مراد نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اپنا غصیلا لہجہ برقرار رکھا تھا۔ آئی وانٹ دیٹ، میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ پرسوچ ہوئی تھی۔ کیا وہ چاہ رہی تھی؟ دماغ پھٹنے والا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس وقت کس چیز کی طلب تھی؟ اچانک اس کی باتیں دماغ میں گردش کی تھی۔ ایک خیال سا آیا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرو مجھ سے۔ بولتے ہی وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مراد تعصب سے لڑائی کی سنگین صورتحال میں اس کی عجیب فرمائش سے دنگ رہ گیا۔ say that you love me۔ ہاں، میں یہی سننا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بولو، مجھے اظہار چاہیے۔ ابھی کانپتے ہاتھوں سے اس کی پسٹل کا رخ اس کی طرف کرتے وہ اسے وقت پاگل لگ رہی تھی۔ چند لمحے سے دیکھتا رہا،
پھر انچاہی خوشی ہونٹوں پر رقص کی تھی۔ ڈریسنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے سلگانے کی تیاری میں تھا۔ مریم مر رہی ہے میرے اظہار کو وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ نہیں کرو گے؟ غصہ، جھنجھلاہٹ، تڑپ، بے چین دل سے کہا۔ نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں میری قدر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر میری محبت کو بھی تم ایک ایڈونچر سمجھتی ہو؟ واپس کرو مجھے، جانا ہے۔ لفظ چباتے وہ اب مزید تماشا ختم کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خود کو شوٹ کر لوں گی میں مراد۔ اس کی دردناک مسکراتی آواز اب اس کے قدم تھمے تھے جب اس پسٹل کا رخ وہ اس اپنی پہنچ سے دور کرتے سرکاتے اپنی کنپٹی پر کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ مریم خود کو مار لے گی۔ بہتے آنسوؤں سے وہ اس کے حواس معطل کر چکی تھی۔ جانتا تھا حد درجہ بد دماغ لڑکی تھی وہ۔ نیچے کرو مریم، یہ مذاق نہیں ہے۔ سن ہوتے دماغ سے اس کی جان پر بن چکی تھی جو ٹریگر پر شہادت کی انگلی رکھے تھی۔ مجھے اظہار چاہیے ورنہ میں کرتا ہوں۔ اسے نیچے رکھو، خدا کے لیے کیوں تم اتنی جاہل ہو؟ مریم میرا خون جلا کے کیوں وعدہ کرتی ہو؟ دل چاہ رہا تھا ایک کھینچ کر تھپڑ دے دے اس بیوقوف لڑکی کو۔ say that you love me۔ اس کا خود کے لیے ڈر دیکھ تپتے دل کو سکون دے گا کوئی تھا جس کے لیے وہ اہم تھی۔ کہہ دو مراد، ورنہ مریم اپنی جان لے لے گی۔ اپنی فتح سے سرشار کر رہی تھی۔ شخص کو جگانے میں وہ کامیاب رہی تھی کیوں کہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحریر واضح دیکھ چکی تھی۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کا پاگل پن، جنونیت، سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل جسے وہ کھلونا سمجھے تھی، اس کو دیکھ کر خوف زدہ تھا۔ بلاخر اس لڑکی کی خاطر اپنی انا سائڈ پر رکھتے وہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ کیا سننا چاہتی ہو مجھ سے جو فی الحال مجھے سکون دے؟ وہ سارے لفظ اس کے نزدیک آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ جھکی تھی۔ پسٹل اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ہمارا رشتہ میرے لیے خاص ہے۔ وہ ہر لمحہ جو میں نے تمہارے ساتھ کل رات گزارا میرے لیے خاص ہے، قیمتی ہے۔ میری ہر کنورسیشن، نکاح میں آنے کے بعد تمہارے ساتھ حق کیا، ہر ڈنر، بریک فاسٹ، ہماری ساری لڑائیاں، فنی مومنٹس میرے لیے خاص ہیں، اتنی خاص کہ میں اپنی آخری سانس تک انہیں بھلا نہیں سکتا۔ مریم مراد جہانگیر۔ فار می آور لو از اسپیشل۔ پلیز لو، پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ہارم یور سیلف، پلیز۔ ایک سرد سانس خارج کرتے اسے اظہار محبت کیا تھا۔ میری ہر بات مانو گے؟ مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی کرو گے؟ میرے نخرے بھی اٹھاؤ گے؟ سنا تم نے اس کے قریب جاتے اسے حق کیا تھا۔ یہ لو اپنی پسٹل، اب رفو چکر ہو۔ آنسو صاف کرتے اسے اس طرح ظاہر کرایا اسے فرق نہیں پڑا، وہ پرسکون تھی۔ بٹ مراد نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ کچھ دن بعد فروٹس کی پلیٹ اس کے آگے کی تھی، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ یار فریش تو ہوں، حال کیا بنا لیا اپنا؟ طلحہ سے مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا یار، دور کریں انہیں۔ وامٹ بار بار کرنے سے بے سود سی تھی۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی کنڈیشن کے پیش نظر کہا تھا۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، کمفرٹر درست کرتے حتمی لہجے میں کہا۔ رات نہیں رکیں گے پھر آپ؟ حتمی لہجہ وانیہ کو بے قرار کر گیا تھا۔ طلحہ پلیز، میرا دل چاہ رہا ہے۔ پچھلے ایک ماہ سے میں نہیں گئی، وجدان بھائی کی برتھ ڈے پر بھی مجھے نہیں جانے دیا۔ آنٹی نے تو مجھے ذرا ٹریول نہیں کرنے دیتی۔ فار گاڈ سیک، میں بیمار نہیں ہوں۔ پریگننٹ ہزاروں لڑکیاں ہوتی ہیں، اس سچویشن سے گزرتی ہیں۔ وہ چڑچڑی ہوئی تھی۔ اچھا ہائپر تو نہیں ہو؟ چلیں گے؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے سکون دیا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ پر بھی چلائی دیتی ہوں نا میں۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ جو اس کنڈیشن میں اس پر غصہ کر جاتی تھی وہ بیچارہ خاموشی اور خنک پیشانی سے برداشت کرتا تھا۔ کون سی وہ انجان بنا تھا؟ انجان نہیں بنو وجدان، شاہ زیان لگاری کی بات کر رہا۔ مراد نے دانت پیسے۔ نظریں سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی زندگی پر تھی جسے مسکراتا دیکھ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جو بالوں کو بینڈ میں باندھے پیچ کلر کی فراک میں گلے میں موجود چین سے اٹکلیاں کرتے ماتھے پر بھر لائے لیپ ٹاپ کے اس کے ٹیب کے پاسورڈ بدل رہی تھی۔ وجدان کو کبھی کبھی اس کی حرکتیں بچوں جیسی لگتی تھی، اب وہ یہی کر رہی تھی۔ وجدان تم پہلے سسپینڈ ہو، اب کیا جاب سے بھی ہاتھ دھونا ہے؟ مراد کی سمجھ سے یہ بندہ بھی مریم کی طرح باہر تھا۔